دانیال صاحب یہ پڑا ہوا ہے، دانیال صاحب یہ ساری چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں۔ احسن اقبال صاحب آپ کے سامنے آئے، آپ ان کو دعوت دیتے ہیں مناظرے کے لیے؟ آپ تیار ہیں؟ بالکل دے، بالکل آؤں گا میں۔ آپ کی جماعت کے لوگوں سے ہم بھی جب گوش گزار کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس بات کی تو آپ کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن مہنگائی پہ جو ارشاد صاحب بھی پوچھنا چاہ رہے تھے، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، یہ بھی آلموسٹ ویسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو امپریشن آ رہا ہے، کیا آپ لوگ سنکرنائزڈ ہیں کسی فورم پہ؟ آپ ایک باضابطہ طور پہ کسی پلاننگ کے تحت یہ باتیں کر رہے ہیں، یا آپ کی جو باتیں وہ آپ کی پرسنل ریزرویشن ہیں؟ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے جی، کوئی کسی قسم کا یہ میری پرسنل ریزرویشن نہیں ہے، میری تجویزیں ہیں اپنی جماعت کو کہ ہم اپنی سمت بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ان میں کو وزن سمجھتے ہیں تو وہ اپنا سکتے ہیں، اگر نہیں سمجھتے تو مجھے بتا دیں۔ لیکن انفارچونیٹلی میں نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں پچھلے 5 برس میں، اور خاص طور پہ پچھلے 16 ماہ میں، ان میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سطح درست نہیں تھی، یا کوئی چاہتا نہیں تھا یہ بات سننے کے کسی اور کو مطلب ان چیزوں کا عبور حاصل ہے تو وہ اس میں کوئی بات کر سکیں۔ تو یہ میرے خیال میں المیہ ہمارا۔ اچھا، اب اس وقت جو ہے آپ کی احسن اقبال اور مریم اورنگزیب پر اعتراض ہے، یا پارٹی کی مجموعی پالیسی پر جو مہنگائی کے حوالے سے، عوامی مسائل کے حوالے سے، پبلک پرسیپشن کے حوالے سے ہے، کمیونیکیشن پالیسی کے حوالے سے، پارٹی پر اب اعتراض ہے آپ کو؟ میرا اعتراض جی مہنگائی پہ ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہم بیانیہ نہیں بنا پائے اس کے اوپر ہے، اور اس کے انچارج دونوں چیزوں کے، ایک پہ احسن اقبال صاحب تھے اور دوسرے کی مریم اورنگزیب تھی۔ یہ میری تنقید کا جوڑ ہے جی۔ صحیح ہے، لیکن تو اس بیانیے کے ساتھ جو اس وقت پارٹی کا ہے کہ جی ہم تو ترقیاتی منصوبوں کو عوام کے سامنے لے کے جائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی مقبولیت اور پاپولر ووٹ لے سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی حال ہی میں مختلف نجی اداروں نے کیے ہیں یا کے بعد ان ساروں میں تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 70 سے 75% عوام جو ہے ان کا نمبر 1 ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے، اور نمبر 2 ایشو جو ہے وہ بے روزگاری ہے۔ صحیح۔ لیکن دانیال صاحب معاملہ یہ ہے جی فرما رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے اوپر ہم ایک مربوط اور بلیویبل کریڈیبل پلان نہیں دیں گے، جس میں ہماری نون لیگ کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے مہنگائی کے حوالے سے، یہ احسن اقبال کے بننے سے پہلے بہت اچھا تھا، اور ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی اچھی رہتی تھی، تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر عوام جو ہے، اگر یہ 70-75% کا یہ ایشو ہے نمبر 1، اس پہ ہمارے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوگا، تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ لیکن وہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے، دانیال صاحب، کہا ہے کہ جو اختلاف ہے وہ جماعت کے اندر کرنا چاہیے، جب آپ جماعت سے باہر جا کے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھتا نہیں گھٹتا ہے۔ آپ نے شاید میری بات نہیں سنی، میں 5 سال سے اپنا سر دیوار کے ساتھ مار رہا ہوں جماعت کے اندر، نہیں سنی جس دن تیار ہوں گے بات کے لیے، اس سے اچھی کون سی بات ہے؟ میں تو چاہ رہا ہوں کریں، میں تو کہتا ہوں بات کریں۔ نہیں، آپ وہ کہہ چکے ہیں کہ چونکہ آپ کی بات نہیں سنی گئی اس لیے آپ کو پبلکلی یہ بات کہنی پڑی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملے نہ ملے، آپ کی بات سنی نہ جائے نہ سنی جائے، آپ پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی کے ڈسپلن کی پابندی کریں گے، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خواجہ صاحب نے بیان دیا ہے تو میں، وہ بھی بھائی ہیں میرے، تو وہی مہربانی کر دیں، بات کروا دیں، تو معاملہ جو ہے کسی طے تک پہنچ جائے گا۔ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ دانیال صاحب؟ جس سے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بات اندر رہنی چاہیے، تو بیٹھ کے بات کر لیں۔ نہیں، پارٹی قائد، پارٹی کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے، وہ کیا آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ جی خواجہ صاحب مجھے نہیں پتا کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ نے ان کا شارٹ چلایا؟ نہیں دانیال صاحب، سوال یہ ہے کہ جو آپ کی قربانی ہے پارٹی کے لیے وہ بھی سب کے سامنے ہے، آپ کا کریئر ایک طرح سے اس پہ ایک نشان لگا، تو کیا پارٹی قیادت سے آپ کا رابطہ نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات آخری کب ہوئی؟ جی شہباز صاحب سے بھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے میری، اور میں مختلف ہسپتالوں میں رہا ہوں، میرے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے سرجریز کروا رہا ہوں، اس لیے میں اتنا فرینکلی اسپیکنگ اویلیبل ہی نہیں تھا کہ میں کوئی کوشش کر سکوں کہ میری ملاقات ہو جائے وغیرہ، لیکن اب میں تھوڑا بہتر محسوس کر رہا ہوں، تو ابھی بھی میرے 2 آپریشن باقی ہیں، تو یہ انشاءاللہ جلد جو ہے نا کوئی نہ کوئی رزلٹ آ جائے گا سامنے۔ آپ نے جب یہ بیان جاری کیا گفتگو کی، اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کہ جی آپ خاموش رہیں، ہم آپ کی بات سنیں گے، ملیں گے؟ رابطہ تو ساری جماعت سے ہوتا ہے جی، رابطہ تو ساری جماعت سے ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مہنگائی کے اوپر کس دن بات ہونی ہے، اصل بات ہوئی ہے نا جی۔ صحیح ہے۔
نہیں مہنگائی تو کور ایشو ہے نا. اچھا ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ پرفارم نہیں کر سکی اور دوسری جانب مریم اورنگزیب نے ترجمانی بھی ٹھیک نہیں کی. جب پرفارمنس تھی ہی نہیں تو کس حد تک آپ ایگزیجریٹ کر لیتے یا آپ آپٹکس فل کر لیتے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ تحقیقات کی ہوتی تو یہ پتہ چل جاتا کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے, پھر بیانیہ بننا تھا. لیکن یہ تردد ہی نہیں کیا کسی نے, یا ان میں نالج بیس ہی نہیں ہے. دونوں صورتوں میں پارٹی کو کیوں نقصان ہو؟ صحیح. اگر وہ کیپیبل نہیں ہے, کمپیٹنٹ نہیں ہے, جی تو پھر وہ اس چیز کو تباہ تو نہ کریں. صحیح. آپ نے دانیال صاحب جو کیا آپ کے ہم خیال اور لوگ بھی ہیں مسلم لیگ نون میں؟ جی I'm sorry, تھوڑی کھانسی آ گئی ہے. میں نے کہا پارٹی میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جو یہی سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے مجھے نہیں پتا جی, میرا کسی کے ساتھ ایسا رابطہ نہیں ہے, لیکن یقیناً یہ لمحہ فکریہ تو ہے سب کے لیے کہ مہنگائی کا اور یہ بے روزگاری کا اور ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی, اس کے بارے میں ہم تھوڑا امپروومنٹ کریں. صحیح. دانیال صاحب, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ بڑا انفارچونیٹ رہا ہے کہ اس طرح کھل کے بات کرنے والے کو پھر جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. پارٹی اگر ٹکٹ نہیں دیتی تو الیکشن آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے. دیکھیں جی, میرے خیال میں وہ بھی میچور ہے, میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا, ایسی تو میں نہیں سمجھتا کوئی بات ہے. لیکن جو مہنگائی کا ایشو ہے اس کے اوپر چیزوں کو سمت کو صحیح کرنا اس لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور اسی طرح سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس کی اوور آل اکنامک سچویشن کی, پاکستان میں ابھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت کا ہے, اور اسی بیانیے کو لے کے ہم نے چلنا ہے. لیکن اگر ہم اس کے اوپر عوام کو ایک کریڈیبل بلیویبل پلان نہیں دے پائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہمارے اوپر سوالیہ نشان رہے گا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نقصان دہ ہوگا. تو ابھی تک تو کوئی ایسا سامنے نہیں آیا, اگر آئے گا تو پھر اس کو ضرور ہم لے کے چلیں گے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پارٹی میں ایک کمیٹی ہوتی تھی, کچھ لوگ ہوتے تھے, بیٹھ کے باقاعدہ برین سٹارمنگ ہوتی تھی, اس کے بعد بیانات جاری ہوتے تھے. تو اب یہ مریم اورنگزیب صاحبہ آل نال ہیں یا اب بھی وہ پروسیس چل رہا ہے جو پہلے ہوا کرتا جس میں آپ بھی ہوتے تھے اور لوگ بھی ہوتے تھے؟ یہ تو ابھی مجھے نہیں پتا چلا, لیکن میں رزلٹ کا بتا سکتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, لیکن اب مہنگائی کا کیا ٹھیک کریں گے دانیال صاحب؟ آپ کے پاس آپشن کیا, آپ کے پاس اب تو کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ تو آگے نہیں, لیکن عوام تک تو بات پہنچائی جا سکتی ہے نا, تو یہ آگے جا کے میں بتاؤں گا. ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, مطلب اس کو چلنے دیں. پہلے یہ تو سیٹل ہونا کہ یہ جو ماضی میں جو صاحب چیئرمین تھے انہوں نے کیا کیا اس کے بارے میں, پہلے یہ تو طے ہو جائے نا. تو اس لیے میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا ریسرچ کر کے آپ یہ طے کر دیں کہ سر ریسرچ دانیال صاحب, ریسرچ ہمارے پاس پڑی ہے. کموڈیٹی پرائزز لوگوں کو بھی پتا ہے 2022 میں کیا تھیں, 2023 میں کیا ہیں, اب کیا ہیں وہ. لیکن آپ یہ کہیں کہ جو نیشنل پرائز کنٹرول اور مانیٹرنگ کمیٹی تھے, کیا ان کے چیئر پرسن نہیں تھے یہ, اور ان کی کتنی میٹنگز ہوئی, ان میٹنگز میں کیا پریزنٹیشنز ہوئی, کیا انہوں نے اقدامات کیے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں میرا تعلق ہی دور دور تک کوئی نہیں ہو, وہ ہائی اسکول اسٹوڈنٹ بتا رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں دانیال صاحب, ہمارا سوال یہ ہے, وی ہیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دانیال صاحب یہ سب چیزیں پڑھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت یہ کہتی تھی کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کر دی. وہ تو نیریٹو ہی پوچھتے جی, آپ ان کو کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں پھر, اگر آپ کو سب پتہ ہے تو. نہیں, ہم تو آپ سے جان رہے ہیں. اس کا مطلب ناروال کا مسئلہ ہے, کبھی آپ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی, کبھی آپ کچھ بتاتے ہیں, کبھی کچھ. جو اصل بات ہے اس پہ تو آنا ہی نہیں ہے آپ نے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی دانیال صاحب یہ پڑھا ہوا ہے, دانیال صاحب یہ ساری چیزیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں, ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کے پاس ٹیلی فون ہے, روز آپ ٹی وی بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں آنے کے لیے تیار. وہ کیوں کہتے ہیں کہ تعلق کوئی نہیں ان کا؟ اچھا, آپ احسن اقبال صاحب آپ کے سامنے آئے, آپ ان کو دعوت دیتے ہیں مناظرے کے لیے, آپ تیار ہیں؟ بالکل دیں, بالکل آؤں گا, میں کیوں نہیں آؤں گا.